خوشائند بات تھی اور اسی اسپرٹ میں آگے چلنا چاہیے اور چل رہے ہیں. میں وہ جو تمام تفصیل اس وقت تک جو بتائی تھی اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بعد جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی میں صرف اس پہ اکتفا کروں گا. ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کی طرح اس وقت بھی 13 دن کے بعد انڈیا نے ایک قدم اٹھایا تھا. میں پچھلی نشست میں جب ریزولوشن کی میں جو بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے یہاں ہاؤس کو بریف کر دیا تھا کہ جو 5 ایکشنز لیے تھے انڈیا نے، 4 ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھے اور ایک جو تھا وہ نان ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھا. ایک انہوں نے ہمارا مشن 55 سے 30 کر دیا، دوسرا انہوں نے جو ہمارے ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا، تیسرا انہوں نے جو ویزا پاکستانیوں کے پاس لے کر گئے تھے انڈیا، ان کے ویزے کینسل کر کے ان کو انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ دیں فوری. چوتھا انہوں نے اٹاری جو بارڈر ہے اس کو بند کیا، اور پانچواں انہوں نے کے اوپر اس کو کہا کہ جی ہم اس کو ان ابینس کر رہے ہیں ٹل پاکستان ٹیکس ایکشنز اگینسٹ ٹیررزم. تو یہ 23 کی رات کی ان کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی انڈیا کی میٹنگ کے بعد کا ان کا یہ اعلامیہ تھا، اور 24 کی صبح جب پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ملی، اس رات 23 کی رات کو مجھے کافی میڈیا سے فون آتے رہے فارن آفس کے حوالے سے کہ جی پاکستان کیا کرے گا. تو میں نے ایک ہی بات کی کہ انشاءاللہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے، اور وہ ہم نے 24 کی صبح اسی طرح ان کے مشن کا ڈاؤن سائز کر دیا، اسی طرح ان کے جو ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا کر دیا، اسی طرح واگا بارڈر بند کر دیا، اور جو ان کا جو پاکستانی ویزز کینسل کیا ہم نے انڈین اسی طرح ریسیپروکل بیسس کے اوپر ان کے ویزے کینسل کر دیے، اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں ماں سوائے سکھوں کے، کیونکہ وہ اپنی ریلیجس پرفارمنس کے لیے آتے ہیں. اور یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہ ان کے ویزے کینسل نہ کیے جائیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے ہمارے پاس کوئی یعنی اس کو میں علیحدہ ڈیل کروں گا، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ تمام انڈین مینجڈ انڈین اونڈ ایئر لائنس کے لیے بند کر دی، جو کہ بہت سبسٹینشیل کمرشل فائنینشیل لاس جس سے ان کو ہوا ہے اور ہو رہا ہوگا. تو لیکن یہ بات سیٹل یہاں نہیں ہوئی. ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، اور اگر کریں گے تو ہم پوری تیاری تھی ہمارے افواج پاکستان کی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پوری طرح پاکستان سے اور انڈیا سے انگیج تھی. تمام بڑے ممالک یو این سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، چاہے وہ پرماننٹ 5 ہوں یا الیکٹڈ 10 ہوں، ہمارے سمیت تو الیکٹڈ 9 کہہ لیں پاکستان کو نکال کے، تو وہ تمام ممالک کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ ہماری ہو رہی تھی، اور وہ ممالک ہم سے بھی بات کر رہے تھے، وہ ممالک انڈیا سے بھی بات کر رہے تھے. تمام ممالک کی ایک ہی بات تھی کہ یہ آپ دونوں نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں، اور کوئی آپ دونوں میں سے یہ متحمل نہیں ہو سکتا، پورا ریجن متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری دنیا ان کی باتیں تھیں کچھ کہ یہ پوری دنیا نہیں متحمل ہو سکتی. اگر آپ اس نہج تک پہنچ گئے تو پلیز آپ پیشنس کا مظاہرہ کریں، آپ سیلف ریسٹرینٹ کریں. یہ جتنے قریباً اس وقت تک ٹوٹل نمبر تو ایونچولی پرسوں تک قریباً 60 کے قریب دنیا کے جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں، یا ان میں سے قطر کے پرائم منسٹر 1-2 پرائم منسٹر ہیں جن سے بھی میری اس فیز میں بات ہوئی. میں آپ کو 7 مئی کے ارلی آورز کہہ لیں یا 6 اور 7 کی درمیانی رات سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ہر ایک کو یہ کہا کہ ہم بالکل صبر سے چل لیں، جو انہوں نے کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. ہم 100% ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، اور ہم ایسکلیٹری موو جو کہتے تھے کوئی نہ لے آپ دونوں میں سے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں لے گا تو ہم بھی نہیں لیں گے.
We will not be the first one to take escalating move. اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا. دوسرا، چوں ہی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا، پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کر دی. اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے. ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں، یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے. اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا. پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے، نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ودن فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی. جب 24 کو NSC ہوئی اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی، پریس بریفنگ کی گئی جس میں میں بھی تھا، میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے، انفارمیشن منسٹر بھی تھے، پلاننگ منسٹر بھی تھے، لا منسٹر بھی تھے. اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی دی تھی، اس دن سے لے کے آج تک دی اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اگر اور اسی کانفیڈنس کے بیس کے اوپر پاکستان نے آفر کر دیا، اور ہم اس پریس بریفنگ میں بھی ہم نے آفر کیا کہ بھی آپ کوئی کروا لیں، پروب کروا لیں، انویسٹیگیشن. لیکن بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی، اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے ڈاؤن دا لائن جب دیکھا، جب آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، تو وہ نہیں بکا. اور ہم نے ثابت کیا کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں، کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے، جس کی میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں. تو ہوا وہی جو ایکسپیکٹڈ تھا. کچھ ممالک نے جب میرے ساتھ بات ہوئی، 1-2 نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا پنچ تو مارے گا. اور میرا جواب تھا کہ اگر پنچ مارے گا تو کاؤنٹر پنچ کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری چیزیں منٹڈ ہیں، آبویسلی کلاسیفائڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو بات ہوتی ہے کوئی چھپ کے نہیں ہوتی، وہ اس کے منٹس لیے جاتے ہیں. آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، ہم بھی رہے ہیں، سارے رہے ہیں لائف میں. تو وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں. 6 کی رات کو اور 7 کے درمیان، اس کے بائی دی وے 29 اور 30 کی درمیانی رات کو بھی اپریل، انڈیا نے ایک اٹیمپٹ کی. اس کے 4 جیٹ فائٹرز اڑے اور ہماری طرف انہوں نے رخ کیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس وقت سے افواج پاکستان کو الرٹ کر دیا گیا، اور 24 اپریل کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کو آتھورائز کر دیا گیا. اس کا جو اعلامیہ ہے وہ سب کے پاس موجود ہے، میں نے یہاں اس کو پیش بھی کیا تھا. اور اس میں افواج پاکستان کو آتھورائز کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی ایکشن ہو اس کے ریئیکشن میں اپنی سیلف ڈیفنس میں انٹرنیشنل لا کے مطابق، UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق آپ بالکل جواب دیں. لیکن ایک جو ہم نے تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ جو ڈپلومیٹک یا بارڈر اس وقت جو تھا، ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ، یہ ہم نے کلیئر کر دیا آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اپنی ڈیفنس میں دیں گے. لیکن اگر تم نے اینٹ ماری تو اینٹ نہیں ہوگا کہ پتھر ہوگا انشاءاللہ. تو جناب والا وہ جو 4 جیٹ فائٹرز اڑے، الحمدللہ تفصیل میں جائے بغیر، تو وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میرا خیال ہے وہ شاید بہتر ہے کہ میں ابھی کامرا سے آ رہا ہوں اس ہاؤس میں، جو میں آدھا گھنٹہ لیٹ تھا. تو آج ہم نے کامرا میں پوری وزٹ کی، پورا سٹاک ٹیک کیا ایئر فورس کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں سیدھا کامرا سے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں. تو وہ 4 جو جیٹ تھے، جب انہوں نے ہمارے جیٹس کو الرٹ پایا اور ان کو ٹیکنیکلی انہوں نے کافی حد تک
یعنی آئی وڈ سے کہ ڈیفیوز کر دیا کہ وہ ان کو آنے کے قابل نہ چھوڑا، تو انہوں نے وہ وہاں سے ٹرن کر کے سری نگر میں لینڈ کر لی۔ یہ 2930 اپریل کی درمیانی رات کی بات۔ اب ہم 6 اور 7 کوئی ایکشن نہیں ہے پبلکلی یا دنیا میں، وہ بھی رپورٹڈ نہیں ہے۔ تو 6 کی رات کو پاس مڈ نائٹ یہ معاملہ شروع ہوا، اور آنن فانن ایٹ اینی گیون ٹائم کم از کم 75 سے 80 انڈین جو جیٹ فائٹرز تھے، جس میں رافیل بھی تھے، جس میں SU-30 بھی تھے، جس میں MiG بھی تھے 29 وغیرہ، وہ سارے انہوں نے اپنی سپیس میں رہ کے وہ ساری انہوں نے لانچ کر دیے۔ آبویسلی کوئی صرف کوئی نمائش کے لیے تو نہیں لانچ کیے، انہوں نے اپنا اسلحہ بارود پھینکنا تھا، پاکستان کی پے لوڈز ریلیز کرنے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس دن 6 پاکستان کی لوکیشن میں، 4 پنجاب میں اور 2 آزاد جموں کشمیر میں، انہوں نے 24 پے لوڈز ریلیز کیے، جس کے نتیجے میں ایک بھی جگہ ٹیررسٹ اٹیک کی نہیں ہے۔ تمام جو جگہ ہیں، اور ہم نے تمام دنیا کو آفر کیا کہ آگے دیکھیں جو یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ کے اڈے ہیں اور ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معصوم شہریوں کی جگہ ہے، اور یا مسجدیں ہیں جو انہوں نے 2 جگہ پہ شہید کی۔ تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو دوبارہ کوشش کریں گے، ایک ہی ہو، اور ایکسچینج ہو رہی ہے ہماری ریزولوشن، کہ ہم افواج پاکستان کو ہم ریکگنائز کریں جو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی کی، کہ اس رات جو ہماری انفارمیشن، چونکہ وہ اپنی ایئر اسپیس میں تھے، ہم نے اپنے جیٹ فائٹرز جو پاکستانی تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں، اگر کوئی ایئر اسپیس کراس کرے تو پھر آپ اس کو گرا دیں، اگر وہ اپنی ایئر اسپیس میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ اٹیک کرے جو پے لوڈ ریلیز کرے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اسلحہ پھینکنے کے لیے اور میزائل پھینک دوسری چیزیں کرنے کے لیے۔ اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا جناب چیئرمین، ورنہ وہ جو 5 جیٹ فائٹر جو انیشل نمبر تھا اور 2 UAVs تھے، وہ ایکچولی 6 جیٹ فائٹر ہیں، اور ایک UAV ہے جو انڈیا کا تباہ ہوا ہے 7 مئی کے صبح کے آورز تک، اور وہ اتنا بڑی ہزیمت ان کے لیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ انڈیا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان از irrelevant، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از our supremacy، ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اور ہماری آرمڈ فورسز وہ they are the top one۔ یہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی تھیم تھی اور مت تھی، جو کہ دنیا میں ویسٹ نے بھی شاید خرید لی تھی، اور ہمارے اس ریجن میں بھی اس کو شاید اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا مینٹلی یا سائیکولوجیکلی، وہ یہ تھی کہ اب انڈیا از نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر۔ میں کہتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، اور یہ اس انسیڈنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیر از نو ہیجمنی آف اینی باڈی، وی آر کو ایکولس۔ یہ نیو نارم کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی ہماری طرف دیکھو، انڈیا کی طرف دیکھو، پاکستان از نو مور ریلیونٹ۔ یہ تو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں پچھلے کئی مہینوں میں اور پچھلے 2 سالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام، میں سمجھتا ہوں اس میں قوم کی دعائیں بھی ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، آرم فورسز کی بہادری اور جمع بردی ہے اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے صرف مشین کام نہیں کرتی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فتح نصیب کی۔ ہمارا ایک بھی جہاز اللہ کے فضل سے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، پر ٹو ٹاک آف کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، ایک UAV گرایا گیا، وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا۔ اس کے بعد ڈپلومیٹک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹیلی گراف کیا لکھتا ہے؟ پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بڑی سٹیٹمنٹس نہیں تھیں، اور اپنے دائیں ہاتھ بھی ساتھیوں کو بائیں ہاتھ بھی، کہ بھئی یہی
ریکویسٹ کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن چیسٹ بیٹنگ اور ڈیسک تھمپنگ کا فائدہ نہیں ہے. گرا ہوا بندہ ہے، اس کو گر رہنے دے اس کو. بہرحال ان کی جو انٹرنل ہزیمت ہوئی ہوگی، جو ان کو انٹرنل پولیٹیکل پرابلم آئی ہوں گی، وہ ون کین امیجن. تو انہوں نے اگلا جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا 7 کی رات کو کہ جی پاکستان نے ملٹری انسٹالیشن کے اوپر انڈیا میں حملہ کر دیا، اور اس کو خوب دنیا میں پھیلایا. ان کی فالنگ ڈے کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی پاکستان نے ہماری 15 ملٹری آفیشیل سٹیٹمنٹ انڈیا کا حملہ کر دیا جسٹیفائی کرنے کے لیے. 4 میزائل اس دن داغے گئے، 3 امرتسر میں داغے. میرا خیال اس کا ملٹیپل پرپز ہے، اتنی تو ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی انکمپیٹنس کے پھینکے کہیں اور تو جا کے 3 امرتسر میں گر جائیں. سکھ کمیونٹی کو پرووک کرنے کے لیے، یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستانی ہیں، دیکھو ایک تو تمہارا ویزے کے ادھر تمہارے پھینک دیا، لیکن اب سب دنیا کو پتا ہے کہ وہ ہمارے نہیں تھے. اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایئر سپیس میں قریباً 65 جو ہے نوٹک مائلز، اب قریباً 100 سے پلس مائل کلومیٹرز کہہ لیں، ادھر اس کو ڈسٹرائے کیا گیا. یہ یعنی میجر ہیوی میزائل تھے. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا. اب ہم پیشنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آرم فورسز اور پاکستان کی گورنمنٹ کہ بھئی ان کو جتنی ہزیمت ہوئی تھی شاید اب وہ تھوڑی سی اپنی قوم کو دکھانے کے لیے، جو فارن منسٹرز تھے کسی کو یہ نہیں کہا کہ پلیز آپ جائیں ذرا انڈیا کو کہیں کہ بند کر دیں. سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے 8:15 بجے 10 مئی کی صبح، وہ سیکٹری روبیو کا آیا، امریکی جو سیکٹری آف اسٹیٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے ہم نے 7 کو اسکائز میں اپنا سکور سیٹل کر دیا، الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی، وی ور 1 اپ. اور 9 کی رات کو ہم نے جو 2 دن کا تماشا لگایا ہوا تھا 80 ڈرون کا اور میزائلز کا اور اس طرح کی چیزیں، اس کا ہم نے سکور سیٹل کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت قریباً ہمارا آپریشن فیز 1 قریباً مکمل ہونے کے قریب تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار. میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو اسٹاپ، بٹ پلیز میک شیور دیٹ انڈیا ڈز اسٹاپ. If any action is taken after giving us a word, I can give you a word. The time lag will be after this phone call. I will inform the armed forces and we will stop. We have never started it. We have only responded in self-defense and when our patience ran out. تو انہوں نے کہا جی thank you very much. I will inform Mr. Jay Shankar, your counterpart. I said fine. Within an hour مجھے سعودی عربیہ کے پرنس فیصل کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ انڈرسٹینڈ سیکٹری روبیو ٹاک ٹو یو، یو ٹو ہیو اگریڈ ٹو ناؤ اسٹاپ اٹ اینڈ اٹ ول بی بیٹر فار دی ہول ریجن، فار دی ہیومینٹی، وٹ ایور. آئی سیڈ برادر دیر از نو ایشو ایٹ آل، وی نیور اسٹارٹیڈ بٹ اٹ واز دیم اینڈ وی آفرڈ دی انویسٹیگیشن. دے ڈڈنٹ ایکسیپٹ، دے کیپٹ ٹیلنگ لائز اینڈ دے ہیڈ ہیوملیٹڈ result in the skies. Now they started on the ground, so we have settled the score. So he said, can I also take your word? I said, yes, you can take my word. I have already communicated to the armed forces. There will be no further action on our side. So انہوں نے مجھے قریباً within half an hour he called me back and انہوں نے کہا کہ میں نے مسٹر جے شنکر کو یہ بتا دیا ہے اور میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اب جنگ بند ہے. دس از دی ہول ہسٹری جناب چیئرمین. اس کے بعد آبویسلی 12 بجے کی سیز فائر تھی. جو ڈائریکٹر جنرل دونوں طرف ہیں ملٹری آپریشنز کے، ان کو ایکٹیویٹ کرنا تھی ہاٹ لائن اینڈ کنیکٹیوٹی، وہ ہم نے کی. انڈیا نے تھوڑا ٹائم گین کرنے کی کوشش کی، 10 منٹ 15 منٹ، پھر 1 پہ چلے گئے، پھر 3 پہ. آئی کین شیئر ود دی ہاؤس کہ انہوں نے اس دوران وائلیشنز کی، لیکن اس کا بھی ہم نے سکور سیٹل کر دی، کیونکہ دی لارجر آبجیکٹیو واز ٹو گو بیک ٹو پیس. اور ان کو فوری انفارم کر دیا جنہوں نے صبح میں رابطے کیے تھے. بائی دی وے اس سے پہلے جب یہ 6 اور 7 کی درمیانی رات کو ہوا ہے، بس پٹ آن ریکارڈ
The first foreign minister of any country who called me on my cell was the foreign minister of Turkey. So we are very concerned, brother. اور میری اس دوران چائنا سے بھی ہوئی, تمام ممالک میں سب, دے آر آل انکلوڈیڈ. میں نے جیسے کہا کہ سیکورٹی کونسل میں اپنا چائنا تو ویسے ہی ہے. تو ان ساروں کے ساتھ جو انٹریکشن رہی, ایک تو انڈیا کا نیریٹو نہیں بکا, دوسرا انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھ لیا کہ پہلگام کی شاید انویسٹیگیشن ان میں کسی میں ہو چھوٹی موٹی کوشچن مارک, لیکن یہ دیکھ لیا کہ ہم نے کسی جگہ غلط بیانی نہیں کی. تیسرا, ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہم کہیں گے وہ کریں گے. چوتھا, اللہ کے فضل سے جو اس وقت پاکستان میں تو جیسے رائٹ لیفٹ سب خوش ہیں ہم پاکستانی ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی, پاکستان کو فتح دی, پاکستان کو یہ موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیو نارم کی مت کو دفن کروا دیا جو کہ انڈیا واز ڈائنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو امپوز آن دی ورلڈ. کوئی نیو نارم نہیں ہے. ایکول پیرٹی کے اوپر ڈگنیٹی کے ساتھ وی آر ریڈی ٹو ورک ود اینی کنٹری, لیکن کوئی کسی کی برتری ہم کسی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. انڈیا واز پرابلی ٹرائنگ کہ نیوکلیئر وار تو ہونی نہیں, تو اپنی کنونشنل ایریا جو ہے آف وار اس میں اپنی ہیجمنی جو ہم کہتے ہیں نیو نارم یا ہم بڑی سپرمیسی ہے, ہم نے کئی سو بلین ڈالر خرچ کر لیے ہیں, وہ ان کی وہ متھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل زمین بوس کر دی ہے. لیکن ود آل ہیوملٹی ہم اس کو آنر کریں گے جو کہا ہے. سو اس دن فائنلی جو ہی وہ کالز ختم ہوئیں, میں نے اپنی قوم کو ٹویٹ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اطلاع کر دی. لیکن چونکہ جب کنیکٹیوٹی میں دیر ہوئی اور کچھ پھر وائلیشن ہوئی تو اس کا بھی ایک سکور سیٹل کیا. ایونچولی ان کی کال جو تھی وہ 4 بجے اور 3 کے درمیان ان کی کنیکٹیوٹی ہوئی ایونچولی 10 کو. اس لیے جو سیز فائر کا ٹائم آفیشلی ریکارڈ ہوا, دونوں طرف ایگری ہوا, وہ 4:30 4:30 بجے دوپہر میں تھا. میں نے جیسے کہا کہ ہم نے جنہوں نے صبح کیا تھا وہ اس دوران کہا کہ بھی یہ تو گھنٹوں میں بھاگ گئے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تیار ہیں, اگر امن چاہتے ہیں تو امن کے لیے تیار ہیں, اگر جنگ کرنی ہے اور اگر یہ معاملہ سلسلہ جاری تو اس کے لیے بھی تیار. کیونکہ یہ کوئی ہم کسی سے کو بیگ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو, بڑی بہادر قوم ہے, اور اس کو وہ ان کا ولولہ اور اس کا جذبہ اور اس کی دعائیں اور اس کا ایمان وہ بڑا پختہ ہے. اس رافل مودی صاحب نے کئی سال 2019 کے وقت کہا تھا کہ یہ میرے پاس ہوتے تو کچھ سچویشن کوئی اور ہوتی اس سارے پروسیس کی. وہ رافل بھی آ گئے ہیں, اللہ نے وہی 5-6 میں سے 3 رافل بھی گرے ہیں, 2 مگ بھی گرے ہیں, ایک Su-30 بھی گرا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے, کیونکہ صرف مشین نہیں چاہیے, مشین چلانے والا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی مشین ہے. الحمدللہ. تو یہ کریڈٹ اور یہ کمپلیمنٹ اور یہ فلیسیٹیشن ان کا حق ہے, اور ان کو دی ہے, پوری قوم نے دی ہے, ہم نے بھی دی ہے. یہ ہاؤس انشاءاللہ ریزولوشن بھی پاس کرے گا. تو جناب چیئرمین سیز فائر پھر 10 کو رات پھر انہوں نے پھر وہی جو جاتے جاتے ہوتا ہے نا کوشش جو گرا ہوتا ہے میں کچھ نہ کچھ اور کرتا جاؤں, تو رات کو LOC پہ بڑی ہیوی وائلیشن شروع کر دیں اسی رات. اس پہ ہم نے پھر فوری اطلاع بھی کی اور جواب بھی دیے, ٹھوک کے جواب دیے. کئی پوسٹ ہیں جس کے ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے, سفید جھنڈے لہرائے اور بھاگ گئے وہاں سے, جہاں کہ کبھی انہوں نے چھوڑی. 1947 تک سے لے کے آج تک وہ ایسی پوسٹ ہیں, اور اس پہ جھنڈے لڑائے وائٹ کر کے تو بھاگ گئے وہاں سے. تو 10 کو جو بات چیت ہوئی وہ پھر ایکسٹینڈ ہوئی, جو سیز فائر کر لیں ٹیکنیکلی بٹوین دی 2 وہ 12 تک ہوئی. 12 کو پھر بات ہوئی, پھر 14 تھی, آج پھر ہوئی, اب 18 تک ہے. تو آبویسلی اب وہ چیزیں ہیں, الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دی ڈائلاگ. ابھی تو ملٹری ٹو ملٹری یہ کمیونیکیشنز ہیں, تو آبویسلی دی پولیٹیکل ڈائلاگ ول ٹیک پلیس. حل تو سارا مسائل وہاں ہوں گے. تو ہم نے دنیا کو کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا 2019 میں, اور ہم نے کبھی مانا نہیں نہ مانیں گے, وہ بھی ناٹ ادر دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا ہے.
اور یہ دونوں آپس میں حل کریں. تو یہ جو ڈائلاگ ہوگا کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا. انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس پہ کافی ایمفیسائز کیا, رائٹلی سو, یہ بالکل ہمارے لیے نو گو ایریا ہے. یہ 24 اپریل کو بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا, اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار. اور بائی دی وے میرا خیال ہے, اور جو میں اینالسٹ کو سنا ہے, ون آف دی کی آبجیکٹو آف کمپلیٹ پہلگام انسیڈنٹ اینڈ واٹ ہیپن لیٹر آن یہ تھا کہ پلوامہ کی طرح نیریٹو بیچیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ فزیکل حملہ کر دیں. ابھی تک بائی دی وے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. یہ کیونکہ 1 سال سے زائد, یہ بلکہ زیادہ ہو گیا ہے, قریب 2.5-3 سال ہو گیا جب سے پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے, یہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. جی جنوری 23 سال 23 اس وقت سے انہوں نے یہ اٹیمپٹ شروع کی ہوئی ہیں. یہ آپ کہہ لیں قریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں, اور ہر ان کی کمیونیکیشن کا جواب دیا جاتا ہے. جناب چیئرمین, کوئی ٹریٹی میں ایسی کلاز موجود نہیں ہے جس کے تحت وہ اس کو ہیلڈ ان ابینس کر سکے. نمبر 1. اب تو ان کے اپنے بڑے فیورٹ اجے بنگا صاحب نے بھی کل بیان دے دیا, ورلڈ بینک پریزیڈنٹ نے, اس نے بھی کہا کہ ابینس, کیونکہ یہ اوریجنل ٹریٹی بروکر کی تھی ورلڈ بینک بٹوین دی ٹو کنٹریز. کافی دیر لگی تھی اس وقت, مجھے یاد ہے ہم اسکول گوئنگ بہت کرٹیسزم ہوا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے 3 دریا بیچ دیے. تو خیر وہ تو پرانی باتیں ہیں. تو یہ ٹریٹی کے حوالے سے نہ یہ امینڈ ہو سکتی ہے, نہ یہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے کسی پارٹی سے انلیس بوتھ ایگری. نمبر 1. جو ڈیفرنسز اگر کو بھی ہوں تو اس کا 3 ٹیئر میکنزم اویلیبل ہے ٹریٹی کے اندر. علی ظفر پڑھی ہوگی, تو وہ 3 ٹیئر ہے. تو یہ جو ہیلڈ ان ابینس ہے یہ نئی انہوں نے چیز کوئی کی ہے. تو جو پچھلا خط آیا تھا, چونکہ کورسپونڈنس 2.5 سال سے ہو رہی ہے, ان کو شوق ہے, وہ کبھی کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج دنیا میں بڑی چینجز آ گئی ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں, اس طرح کی چیزیں, اور ہر چیز کو جواب جاتا ہے. تو 8 اپریل کا بیفور دس انسیڈنٹ 8 اپریل کا لیٹر تھا جس کا جواب 8 مئی تک دینا تھا, 8 مئی کو چلا گیا. اس میں ہماری میوچل کنسلٹیشن تھی کہ جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. وہ ایک ڈیٹ مانگ رہے تھے کہ مینیو مانگ رہے تھے. تو ہم نے جواب, میں نے تو یہ اس وقت کہا, اور میں ایم گریٹفل ٹو آل ریلیونٹ جو لوگ تھے انکلوڈنگ لا منسٹر ایگریڈ ٹو می کہ ہمیں ٹیکنیکل جواب ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے, ادروائز our position will be weaker. لیکن ان حالات میں ہم نیوٹرل جگہ اور ڈیٹ سے اپنی ان حالات میں نہیں دیں گے. وی ول نامینیٹ اور واٹر کمشنر آتھورائز ایز نامینی آف گورنمنٹ آف پاکستان. کو بات کریں ان سے, آپ لے آپس میں کریں. ایک خط انہوں نے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, 24 اپریل کو لکھا, یعنی جب 23 مارچ کو اعلامیہ کیا کیبنٹ کمیٹی سیکورٹی کی میٹنگ کے بعد, تو جو ہمارے لوگوں کو بلا کے ہائی کمیشن نیو دہلی میں ریمارکس دیا, اس میں 5 میں سے 4 چیزیں تھیں, ایک چیز نہیں تھی, وہ انڈس واٹر ٹریٹی. اس کے حوالے سے 24 کو میں خط لکھا کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ, جو مطلب اس کا ہے کہ ٹو ہولڈ دی IWT انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس ٹل پاکستان ٹیررزم کے خلاف ایکشن کر رہا لے. اس کا بھی جواب چلا گیا, 8 کا سیپریٹ جواب چلا گیا, 24 کا جواب بھی چلا گیا کہ جی یہ بالکل ان لافل ہے, انلیگل ہے. ٹریٹی از ان فورس, ول ریمین ان فورس, یو ہیو نو بڈی سولو ٹو میک اینی سچ ڈیسیژن. تو یہ جناب چیئرمین دیٹس ویئر وی اسٹینڈ. انشاءاللہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قوم متحد ہے, قوم متحد رہے گی. اس میں ہمارا ان کا تو فائنینشیل بہت بڑا لاس ہے, تقریباً اٹ از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی مے بی ایٹ لیسٹ $3 بلین, کیونکہ جو ان کے جٹ گرے ہیں اور جو ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں, ہم نے بائی دی وے ایک سول کسی لوکیشن کے اوپر جتنی آپریشن کیا ہے, ایک سول لوکیشن نہیں, وہ تمام کی تمام ملٹری لوکیشنز ہیں, وہ ان کے ایئر فورس سسٹمز ہیں. اس طرح کہ ہم نے کسی جگہ, اسی لیے آپ کو کوئی خبر یہ نہیں آئی ہوگی کہ جی کوئی وہاں شہری شہید ہوا ہے, کو مرا ہے ہماری وجہ سے. ہماری طرف جو فائنل نمبر ہے کاؤنٹ, وہ 11 ہمارے فوجی شہید ہوئے, 40 ہمارے شہری شہید ہوئے, اور 199
ٹوٹل زیادہ زخمی کم زخمی، اور اس میں زیادہ تعداد ہے عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھے لوگوں کی. تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے، لیکن اس کے لیے وہ کبھی کوئی چیز کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. حکومت نے اس کا جو پیکج ایک بڑا ہے اس کو ان کی کفالت وغیرہ سارا وہ اناؤنس کر چکی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بیسٹ اس کو زیادہ پبلک میں بات کرنے کو ان کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے. وہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے اور باقی قوم کے بچوں کو بچا کے، تو اس کے لیے حکومت ہر چیز جو ضروری ہے فوج کے ساتھ مل کے کر رہی ہے. ایک دو چیزیں میں عرض کروں گا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ the world, this incident as well as the developments in last 14 months, 15 months have proved کہ پاکستان is relevant now in the foreign diplomatic community. اللہ کے فضل پلیز ریفلیکٹ کریں. یہی ملک تھا 2012 میں ایک ووٹ سے UN سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا تھا نان پرماننٹ 2 سال کے لیے. یہ وہی ملک ہے جو 182 ورسز 5 ووٹوں سے اس دفعہ جس نے ون کیا ہے اور 2 سال کے لیے ممبرشپ جیتی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ جناب چیئرمین. اور 8ویں دفعہ ممبر بنے ہیں، لیکن ہیوج میجورٹی ورچولی 100%، 99%، 182 ورسز 5. تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انفیئر سوچ ہوگی. 1997 کے بعد ملٹی لیٹرل اتنا بڑا ایونٹ 27 سال کے بعد پاکستان ہوا ہے، جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا پاکستان میں اکتوبر میں جو کٹ ہوا، جس میں 9 پرائم منسٹرز آئے، 2 فارن منسٹرز آئے اور کئی ملکوں منسٹرز آئے. میرا خیال ہے ہمیں اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پھر جو گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے 40 ملکوں کے منسٹرز آئے، اور اسی کنونشن سینٹر جو کہ بند پڑا تھا جس میں SCO کیا گیا اس کو تیار کر کے، جس میں یہ گرلز کا ہوا، اس میں ابھی مائنز اینڈ منرلز کی ہوئی. پاکستان کی فارن پالیسی اللہ کے فضل سے دنیا اس کو مان رہی ہے، تعریف کر رہی ہے. اگر کسی کا دل نہیں کرتا تو نہ کرے، مجھے کوئی اس سے گلہ نہیں ہے. لیکن دا ورلڈ میڈیا بھرا ہوا ہے کہ پاکستان نے میڈیا کے حوالے سے، ڈپلومیٹک کے حوالے سے، ڈپلومیسی کے حوالے سے انڈیا کو شکست دی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ میں اپنا بات نہیں کر رہا، یہ پوری ٹیم ہے، پوری قوم ہے، ایک پوری ہمارا فارن آفس ہے جس کے ہم نے راتیں وہاں گزاری ہیں پچھلے 3 ہفتے میں، اور پرٹیکولرلی آفٹر 6 مئی. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے کہ یہ ہم سب نے، میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پورے فارن آفس کو میں دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرف بہادر افواج نے جو کام کیا، دوسری طرف فارن آفس نے ساری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ انڈیا سچ نہیں بول رہا. انہوں نے مانا. F-16 کی بھی کنٹراڈکشن دی، 15 کے بھی مجھے کہا کہ ہم نے چیک کر لیا، آپ نے ایک جگہ بھی کوئی آپ نے وائلیشن نہیں کی. تو اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے بالکل اکانومی پہ ہونا چاہیے بات. میں اتفاق کرتا ہوں آنریبل لیڈر دی اپوزیشن سے، وہ تو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے. 2013 2017 اپنے ساتھیوں سے پوچھیں، اسد عمر سے پوچھیں، دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں. میں آفر کرتا رہا، ہر دفعہ ہر بجٹ کے ساتھ آفر کرتا، یار آؤ بیٹھے چارٹر اکانومی بنا لیں. حالانکہ میرے بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ تھے، اور میں کہتا تھا کہ آؤ یار بنا لیں، کیونکہ اور 3 سال کا ہر سال میڈیم ٹرم فریم ورک، یہ نہیں 1 سال کا بجٹ اسی لیے دیتا تھا. 2013 2016 2014 2017 2015 2018 2016 2019 2017 2020 آپ ریکارڈ اٹھا لیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ ہیو اے کلیئر روڈ میپ. میں بالکل انڈورس کرتا ہوں تھاٹس آف آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کو کہ ہمیں مل کے جس طرح یہاں یونٹی کی ہے، اکانومی کے لیے یونٹی کریں. اس ملک کی جناب چیئرمین، اس ملک کی کیپیسٹی ہے، اس ملک کی ریزیلینس ہے، یہ میرا ایمان ہے. یہ 20 12 13 کا اٹھا لیں، ابھی گوگل کریں، لے لیں کیا پوزیشن تھی. میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری نے کوئی پتہ نہیں تھا کس نے الیکشن جیت کے آنا ہے. جو بھی حکومت آئے گی 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ. اور 12 سے 15 سال پریڈکٹ ہو رہے تھے کہ پاکستان ول کم آؤٹ آف کوگمائر. کتنی دیر لگی اس قوم کو، اس ملک کو؟ 3 سال. یو بیکیم میکرو اکنامک اسٹیبل اکانومی ان کنٹری, you never defaulted, and you became 24th global economy, 4 notches away from the global premium economic club G20.
کاش کہ ہم نے آنے والے سالوں میں اس کو 23 پہ 22 پہ 21 پہ لے جاتے. بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کہا اگر ہم مل کے کریں گے یہ ہو جائے گا. اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ ود ان 14 months, یہ میں نہیں ہے, امریکن کل ایک جریدے نے لکھا ہے کہ اٹس اے میریکل کہ ود ان 2 years آپ 38% سے آپ کی انفلیشن از ناؤ CPI 5%, آپ کو 22% پالیسی ریٹ سے 11 پہ آپ آگے ہیں. تو یہ مل کے کریں گے ہو جائے گا. دیکھیں سیاست ہر ایک کا حق ہے, ڈفرینس اوپینین ہر ایک کا حق ہے, پالیٹکس از آرٹ کہ ہمیں سب کو, لیکن ہمیں ایک تھریش ہولڈ سے نیچے نہیں جانا چاہیے. ہم جو پرسنل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, آئی تھنک اٹ ہیلپس نو ون. میں اس کا ہمیشہ سے بلیور رہا ہوں, میں نے پریکٹس کی ہے, میں 35 سال سے قریباً ان ہاؤسز میں ہوں, میں نے ہمیشہ پریکٹس کی ہے الحمدللہ. میں نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. نیشنل اسمبلی میں 2 دفعہ ممبر رہا ہوں اور یہ میری 5ویں ٹرم سینٹ میں ہے. اینڈ آئی ایشور کہ جہاں بھی اس طرح کا کوئی پازیٹیو کوئی ایفرٹ ہوگی, آئی ول بی پیش ان کے ساتھ, میں ان کے پیچھے چلوں گا اور میں پوری حصہ ڈالوں گا اس کے اوپر. تو میں بالکل آئی اپریشیٹ ان کی جو سوچ ہے, اور بالکل ریچ آؤٹ جو ہے ٹھیک ہے, ہوتی ہے ریچ آؤٹ میں اگر کچھ کمی بیشی ہے, لیکن الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے 60 کے قریب یہ انٹریکشنز اور 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس, I think never in the history of Pakistan in 78 years this has happened. So I think it will be unfair to the Foreign Office, پورے کا پورا جو سیکٹری سے لے کے اور باہر جو جہاں بیٹھے انہوں سب نے محنت کی, اور ایسے پاکستانی سب کا فرض ہے. تو میں یہ یہاں ہی ختم کروں گا. جہاں تک آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے, میں اس کو نوٹ کیا ہے کہ ریزرو سیٹ جو ہے آئی ول ٹیک اٹ اپ اپنا سرفراز صاحب ود دی ریلیونٹ. میری طرف سے میں پوری کوشش کروں گا, میں لاء منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ اگر ایک الیکشن اور ہو جائے گا اور ریزرو سیٹ کی ثانیہ نصف جگہ اور آ جائے گی, وی ہیو نو ایشو ایٹ آل. وی شوڈ ناٹ بی اسکیئرڈ, وی لیٹس بی اوپن ہارٹیڈ. تو انشاءاللہ وی ول انشاءاللہ بی یونائٹڈلی work for this stability, sovereignty, territorial integrity کے لیے ہم کٹھے تھے, ہم کٹھے ہیں, پوری قوم کٹھے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن جو باقی چیزیں ہیں اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا اسپیس پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو.